بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں، اس عالم کی طرف بڑھے جس ملک کی حکومت امام کے پاس ہے، اور جو اس وادی میں آ جاتا ہے پھر اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ کیوں آج بھی سید الشہداء کے راستے پر چلنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امام کی وادی میں ہے، امام کی وادی میں۔ ملا مہدی ناراکی، جو ملا احمد ناراکی کے والد تھے، نجف میں پڑھتے تھے، جامع سعادات جنہوں نے کتاب لکھی، نجف میں تھے۔ غربت، فقر، تنگ دستی، گھر میں فاقے، پریشان ہو گئے چند دن۔ پھر انہوں نے روایت پڑھی کہ جب فاقہ ہو، مشکل ہو، تو قبرستان جاؤ اور مرومین کے لیے فاتحہ پڑھو، گشائش پیدا ہوگی۔ قبرستان گئے، کھڑے ہوئے تھے مرومین کے لیے، اچانک سے دیکھا کہ ایک جانور، پرانا زمانہ ہے ظاہر ہے، جانور کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی ہے، خچر کے اوپر، اور دو لوگ خچر کو پکڑ کے لا رہے۔ آگے آگے دیکھا تو ان کے استاد ہیں۔ اب انہوں نے استاد کے قریب گئے، سلام کیا، استاد نے توجہ نہیں دی۔ پیچھے بھی لوگ تو ساتھ چلنے لگ گئے کہ کسی کی میت آئی ہے، دفنانے جا رہے۔ تو کہا کہ یہ استاد کیا ہو گیا ہے، جواب نہیں دے رہے۔ کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، نہ یہ تمہارا استاد ہے، نہ یہ جو ہم ہیں ہم وہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا اس ناکے کو پکڑو جس پہ میت ہے۔ جیسے ہی پکڑا، اچانک سے ایک اور وادی کے اندر تاریکی اور ایک نور آ رہا۔ نور تک پہنچے، دریچہ کھولا تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے جان محترم، میں اس کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا، آیت اللہ شمس الدین اور اس کے علاوہ دو چار اور بڑے عالم دین نے انہوں نے اس کے واقعے کو نقل کیا۔ اس جگہ کی تعریف کی جو جگہ انہوں نے دیکھی، یعنی اس جگہ جو باغ تھے، جو سبزہ تھا، جو خوشبو تھی، جو ہوائیں تھی، اس کو توصیف لفظ نہیں کر سکتے، اس کی صفات کوئی اور ہی جگہ تھی۔ دیکھا ایک شخص ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، جوان، اٹھا، استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ کہا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے جنازے کو تم نے پکڑا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مومن دنیا میں کہیں بھی مر جائے، اس کا جنازہ نجف میں وادی السلام لایا جاتا ہے۔ تو کہا جو تم نے دیکھا وہ عالم دوسرا تھا، میں عام جنازہ نہیں ہوں، مجھے دفنا میں کہیں اور ہوں، مجھے لایا گیا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے سب ملا ہے، میری قبر ایسی ہے۔ کہا اچھا میں گھوموں پھروں؟ کہا ہاں گھوموں پھروں۔ کہا میں گھومتا پھرتا دیکھا تو مجھے میرے والدین نظر آئے۔ وادی ایک ہی ہے نا، وادی السلام ہے، ایک ہی وادی ہے۔ کہا مجھے میرے والدین نظر آئے، میرے رشتہ دار نظر آئے، بڑا خوش۔ کہا وہ جو مجھے غم تھا نا کہ بچے بھوکے ہیں، وہ نکل چکا تھا۔ اچانک سے میرے والدین نے پوچھا بچے کیسے؟ کہا وہ غم واپس آ گیا، ایک دم میرے چہرے کا رنگ۔ کہا کچھ چاہیے تمہیں؟ کہا اس کمرے میں جاؤ، چاول رکھے ہوئے، جتنا دل چاہے لے جاؤ۔ کہا لے لوں؟ کہاں لے جاؤ؟ کہا میں گیا، میں نے ابا پہنی ہوئی تھی، میں نے چاول جتنے رکھ سکتا تھا رکھے، اٹھائے، اور پھر میں نے دیکھا نکلوں کہاں سے، تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا۔ میں گیا تاریکی، اور پھر دیکھا کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوں، میرے پاس چاول ہے۔ اس عالم سے چاول لے کر آئے، گھر گیا، گھر والے خوش ہو گئے، چاول پکائے۔ کچھ دن گزر گئے، میری زوجہ میرے پاس آئی، کہا کہ یہ چاول بہت عجیب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں روز پکاتی ہوں مگر کم نہیں ہو رہے، کم نہیں ہو رہے، راز کیا ہے؟ کہا مجھے مجبوراً بتانا پڑ گیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ کہا اس کے بعد چاول ختم ہو گئے۔ عزیزان، عالم کوئی اور ہے، اس عالم تک پہنچ جائے آدمی۔ امام حسین کی وادی بھی کوئی اور ہے، یاد